روحي وصار الدمع وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہجد کی قیام اللیل صلاۃ اللیل یا تراویح کے لیے یہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. جیسے ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی کی روایتیں ہیں. چاروں سنن کے اندر یہ حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23ویں رات کو آئے اور آدھی رات قیام کیا، پھر دوسری رات پاؤ رات، پھر 27 کو آئے تقریباً پوری رات قیام کیا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی راتوں میں ایسے پڑھائیں تو اچھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا امام کے ساتھ ہے، جتنی دیر کو قیام کرتا ہے قیام کرو تو ساری رات قیام کرنے کا اجر ثواب ملے گا. تو گویا پہلا طریقہ جو شب قدر کی فضیلت کا تلاش کرنے کا تھا وہ قیام بڑا لمبا قیام پہلا ہے. اب ظاہر بات ہے پوری رات تو ہم قیام نہیں کر سکتے، تھک جائیں گے. اب دوسرا طریقہ جو نبی علیہ السلام سے قولی حدیث سے ثابت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا ابھی اگر ہمیں شب قدر ملے تو ہم کیا کریں؟ پوری رات تو قیام نہیں ہو سکتا، تھک جائیں گے. تو آج ہم واٹس ایپ پہ خوب اس کو فارورڈ کرتے ہیں، لیکن شاید اللہ ماشاءاللہ رات گزرتی ہو کتنے ایسے بیچارے بدقسمت ہوں گے ایک مرتبہ بھی یہ دعا زبان سے نہیں کرتا. نہیں تو اس میں سے کتنے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا سکتے کیا مغرب کے بعد سے لے کے اب تک کتنی مرتبہ اس دعا کو پڑھا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تقریباً سبوں نے اپنے دوستوں کو واٹسایپ پہ فارورڈ کیا ہوگا لیکن پڑھا نہیں ہوگا. کتنی بڑی بدقسمتی ہے. اللہ خود ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا لوگوں کو حکم دیتے ہو عمل کرنے کے لیے اور خود کو بھول جاتے ہو؟ لوگوں کو فارورڈ کرتے ہوشیار کر رہے ہو اس رات کو یہ دعا پڑھنا لیکن خود پڑھتے لما تقولون ما لا تفعلون. کہنا کچھ ہے عمل نہ کرنا ہے. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے اور قبیح گناہ ہے. لوگوں کو اچھی بات کی تعلیم تو دیتے ہو، فارورڈ کر دیتے ہو میسج، لیکن خود عمل کرنا یہ ثواب کے بجائے عذاب بن جائے گا. اس لیے جن چیزوں پہ پہلے خود عمل کر لو اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اس کی تعلیم دو. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شب قدر ملے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مطلب یہ ہے کثرت سے ہم دعا کریں. یہ دعا اور اس کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس عبادت کو اللہ نے دعاؤں سے خالی رکھا ہو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تم تمہارے رب کو پکارو، تمہارا رب تمہاری دعائیں قبول کرے گا. آگے اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون. جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں بہت جلد اللہ ان کو دوزخ کے اندر داخل کر دے گا. یہاں دعا مانگنے کا اللہ نے حکم دیا اور یہ بھی وعدہ کیا ہم تمہاری دعا قبول کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد کہا جو اللہ کی عبادت، گویا دعا سب سے بڑی عبادت ہے. اور انسان اگر دعا نہیں کرتا گویا اللہ کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، منہ موڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ایسے لوگوں کو وارننگ دے رہا ہے، ڈرا رہا ہے دعا نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے سزا یہ ہوگی کہ دوزخ میں
داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے دوستو۔ تو دوسری اہم عبادت جو ہے یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں اور دوسری دعائیں مانگتے رہیں، اور تیسرے یہ کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، کیونکہ شب قدر کو ہی مکمل قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، یہ قرآن کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ رعد میں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کے دل کو جو اطمینان ملتا، سکون ملتا، قرار ملتا، خوشی ملتی، وہ اللہ کے ذکر سے، یعنی قرآن کی تلاوت سے، اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے دل کو تم تازگی پہنچانے جاتے ہو روڈوں پہ چائے پی کر، اپنے دل کو تم سکون پہنچاتے ہو، خوشی دلانا چاہتے ہو دل کو اپنے دوست سے 2 گھنٹہ بحث بکواس کر کے، تم موبائل کے ذریعے اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، یہ ایمان کی علامت نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اپنے دل کو اطمینان پہنچانا، سکون پہنچانا تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہی پہنچانا، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ حقیقت میں تمہارے دل کو سکون پہنچا نہیں سکتی۔ اب جو لوگ اپنے دل کو اطمینان، سکون، خوشی، قرار پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ قرآن کی تلاوت کریں، یہ سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے ذکرنا ربنا، ہمارے رب کا ذکر کرو، وہ ساتھی بیٹھے رہتے تھے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے۔ نبی رحمت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے قرآن سناؤ، قرآن سناتے تھے، سنتے تھے دوسروں سے، اور کہتے تھے اے ابی بن کعب، رب نے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ یہ سب سے بہتر دل کو سکون پہنچانے کا، ایمان کو تازہ کرنے کا ذکر قرآن ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتا ہے، دل کو سکون پہنچاتا ہے، اطمینان پہنچاتا ہے، دل کو مسرور کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب نے آگے کیا خوشخبری دی؟ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اللہ قبول فرما لے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، جو ایمان والا عمل صالح کیا، عمل صالح پیچھے ذکر کیا کیا؟ اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو سکون، اطمینان، خوشی، مسرت پہنچایا۔ الذین آمنوا طوبى لهم وحسن مآب، ایسے ایمان والوں کے لیے طوبہ ہے اور بہتر ٹھکانہ ہے۔ طوبہ کا مطلب 2 ہوتا ہے، ایک طوبہ کا مطلب ہوتا ہے مبارک اور خوشخبری کے، جیسے کہ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، کہا طوبیٰ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ مبارک ہو اس شخص کے لیے جس نے اپنی نگاہوں کو آپ کا دیدار کر لیا، اپنی نگاہوں سے آپ کو دیکھ لیا۔ گویا صحابی رسول اپنے آپ کو مبارک دیتے بات۔ پھر آپ کہتے ہیں طوبیٰ، ہاں مبارک ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ طوبیٰ 7 مرات، پھر آپ نے
7 مرتبہ توبہ مبارک ہو 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 اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں دنیا میں، بلا دیکھے ہوئے مجھ پر ایمان لایا ہے۔ کوئی دیکھ کر ایمان لایا تو 1 مرتبہ نبی نے اس کو مبارکبادی دی، اور ہم لوگ نبی کو بلا دیکھے ہوئے ایمان لائے تو اپنے جیسے لوگوں کے لیے نبی کی زبان سے اللہ نے 7 مرتبہ مبارکبادی دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو فضیلت دی ہے اس فضیلت کو برقرار رکھے۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے، نبی نے ہم کو جیسے بتایا تھا، نبی کی زندگی میں صحابہ نے جیسے یقین کر کے عمل کیا، آج بھی اگر اسی حدیث پر ہم ایمان لا کر یقین کر کے عمل کرتے ہیں تو نبی کے اس حدیث کا مستحق اللہ ہم لوگوں کو بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا، طوبیٰ نام کا جنت کے اندر ایک درخت ہے، وحسن مآب، اور وہ بہتر ٹھکانہ۔ کتنا بڑا درخت ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ آپ کے پللا مری کا جو ہے درخت، جھاڑ جو ہے، کتنے منٹ میں آپ اس کو گھوم سکتے ہیں؟ کتنا منٹ لگے گا؟ 6-7 10 منٹ، سواری سے 1-2 منٹ۔ وہ جنت کا جو درخت ہوگا، سب سے تیز ترار سواری جو ہے وہ لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت کے اس کنارے سے تیز ترار سواری پر کوئی بیٹھ کر سواری کو دوڑانا شروع کرے، بیچ میں کہیں نہ رکے، دوڑاتے چلا جائے، 100 سال تک بلا رکے ہوئے دوڑاتا رہے گا تو اللہ کی قسم جنت کے اس کنارے، درخت کے اس کنارے پر 100 سال کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کس کو اللہ جنت میں درخت دے گا؟ جو اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو سکون، اطمینان، خوشی، راحت، مسرت، قرار پہنچائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے عطا کر دے۔ تو دوستو، یہ 2-3 طریقے ہیں یہ رات کو جاگ کر کرنے کی۔ یہ تقریر اگر یہ طریقہ اپنا جائے تو دیکھا جائے حدیث میں نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں تھا، صحابی کا طریقہ تھا۔ اب کہو گے پھر کیوں کر؟ بھئی یہ روز مرہ کا ایک طریقہ ہے، جب سے رمضان شروع ہوا وہ چیز کے حساب سے آج بھی کر دیا جائے، اس کو سنت سمجھ کے، دین سمجھ کے نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی اس کے مطابق تھوڑی دیر آپ کے سامنے کچھ بات رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا، کس کو پتہ نہیں ہے کب اس کی زندگی کی آخری سانس ہو جائے۔ اسی لیے نیند کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے موت کہا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ تمہارا وقت مقرر نہیں رہتا، اس لیے اللہ سانس کو لوٹا دیتا ہے، لیکن جب وقت مقرر کرے گا تو سو گے، سو ہی رہ جاؤ گے۔ سو کر جب ہم اٹھتے ہیں تو دعا کیا بتائی گئی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تمام تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے موت کے بعد پھر ہم کو، اگر سوئے رہے، کتنے لوگ سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں۔ اس لیے دوستو، اس زندگی پر ایک دم بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، بڑی مختصر زندگی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سوچیں اس زندگی کو اللہ نے کیوں دیا ہے۔
خالی کھائیں کمائیں بس بچوں کو پالیں، یہ تو جانور ہم سے بہتر کرتا ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد ہم اللہ کی اطاعت، فرما برداری، عبادت، طاعت گزاری، وفا شعاری کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب سے بچا کے اپنے رحمت میں داخل کر دے۔ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا کر دوسرے نمبر پہ جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یقیناً کامیاب، فقد فاز، کامیاب وہ ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے فریب کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے دنیا کے فریب میں تم گم نہیں ہو جانا، اس کے عیش و آرام کے پیچھے لگ کر مقصد زندگی کو بھولنا نہیں۔ تو سب سے بڑی کامیابی اول نمبر کے کیا ہے؟ دوزخ سے بچ جانا۔ پورے قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نار کہہ کر تقریباً 121 بار ڈرایا۔ نار کے معنی آگ کی، جہنم کی، 121 بار سے زائد اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، اور جہنم کا لفظ 77 بار، 70 پہ 7۔ اسی طریقے سے جہنم کا جو لفظ ہے 26 بار، سقر کا لفظ 16 بار، ایسے ہی حاویہ، حطامہ، سعیر، تقریباً 300 بار کم و بیش اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا تذکرہ کیا قرآن میں، اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہوگا؟ اس 300 بار قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم، برے عمل جو کرنے والے، ان کو سزا اللہ تعالی آگ سے دے گا، وہ بھی دنیا کے آگ سے 69 درجہ بڑھ کے ہوگی، 69۔ اور یہ دنیا میں جو آگ جس کو جلائی جاتی ہے، جو آگ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ 70واں درجے کا حصے کی آگ ہے۔ اور یہ آگ دنیا میں جو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں اس آگ کو 3 مرتبہ بھگایا ہے۔ 1 مرتبہ بھگایا، ابھی گرم تھی، انسان استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری مرتبہ بھگایا، پھر بھی تیز تھی۔ تیسری مرتبہ بھگایا، جب جا کے تھوڑی اس کے اندر نرمی آئی تو اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کے ضرورت کے تحت بھیج دیا کہ اس سے تم اپنے کام کو، ضرورت کو پوری کرو۔ 3 مرتبہ سمندر کے پانی میں بھگانے کے بعد یہ نرمی ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے آگ ہی جلانے کے لیے، راکھ کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے کافی ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، یہ تو 1 درجہ ہے، 69 اور حصہ بڑھ کے ہے۔ کیسے؟ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ حسن کہتے ہیں اس حدیث کو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی۔ راوی حفیظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا دوزخ کو تم دھاؤں کو تیز کرو،
اب دھونکنا شروع کر دیا. کتنے؟ 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال نہیں، 1000 سال. الف سنہ، 1000 سال تک فرشتے دوزخ کی آگ کو دھونکتے رہے یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی ایک دم. اللہ نے کہا 1000 سال اور دھونکو. پھر دھونکنے کا حکم دیا. پھر 1000 سال فرشتوں نے اور تیز کرنے کی کوشش کی، پھونک مار کے. اب سرخ ہو گئی. اللہ نے کہا ابھی بس نہیں، بلکہ 1000 سال اے فرشتوں اور کوشش کرو اس دوزخ کی آگ کو تیز کرنے کی. 1000 سال فرشتوں نے اور کوشش کی. اب وہ آگ جو ہے ایک دم سیاہ کالی ہو گئی. فرشتوں نے کہا اللہ اتنی تیز ہو گئی کہ ایک دم سیاہ تاریک ہو گئی. اب نہ اس سے شعلے نکلتے ہیں اور نہ اس کے اندر سے چنگاریاں اٹھ رہی ہیں. 3000 سال تیز کرنے کے بعد دوزخ کی حالت یہ ہو گئی. جب اتنی تیز ہو گئی تو دوزخ نے خود رب العالمین سے شکایت کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رب، دوزخ کہتی ہے یا ربی اے میرے رب مجھ پر رحم کرے، اکل بعضی بعضا، اس گرمی کے وجہ سے میرے اندر کا کچھ حصے کو کھائے جا رہا ہے. دوزخ کی آگ اتنی تیز ہو گئی، کچھ حصے کو کھا کر اس کو راکھ کر رہی ہے. دوزخ خود برداشت نہیں کر پا رہی ہے، کہتی ہے یا ربی اکل بعضی بعضا، اے ہمارے رب میرے اندر جو آگ ہے بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے. رب کو رحم آیا. رب العالمین نے کہا نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، اے دوزخ تجھ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ 2 مرتبہ سانس لے لینا، 1 مرتبہ گرما کے موسم میں اور 1 مرتبہ سردی کے موسم میں. جب گرمی کے موسم میں ہم کہتے ہیں بہت تیز گرمی ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، باہر نکل نہیں سکتے، بہت سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں آئے تو 2 منٹ سکون نہیں لے سکتے جب تک کہ اے سی نہ چلا دی جائے، اتنی تیز گرمی. یہی وجہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ گرما کے موسم میں نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ دوزخ سانس لیتی ہے جس کے وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ جو گرمی جو ہمارے برداشت سے باہر ہے، یہ دوزخ کے سانس پھینکنے باہر چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے. دنیا میں اس کی سانس جب پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، ہم اس کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں. چند دن تو دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا تو ہماری کیفیت کیا ہوگی دوستو، کبھی سوچا ہے؟ اور پھر دوسری مرتبہ، 1 مرتبہ سانس، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہماری صحت دیکھنا چاہتا ہے، پہلا کہتا سانس لو پھر سانس چھوڑو. جب سانس کھینچتے ہیں تو ٹھنڈا، جب چھوڑتے ہیں تو گرمی. اسی طریقے سے جب سانس جہنم 1 مرتبہ لیتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈک کا بھی عذاب اللہ دوزخ میں دے گا. اور پھر جب وہی سانس باہر چھوڑتی ہے تو گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے. اس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے. سوچو دوستو، میدان محشر قائم ہوگا، یہ دنیا کا ایک دن خاتمہ ہو جائے گا، میدان محشر میں ہم جائیں گے. کسی کے لیے یہ زندگی دائمی نہیں ہے.
یہی وجہ ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دعا کرتی ہیں، اے اللہ میرے شریک حیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی عمر دے، میری زندگی میں ان کی عمر کا سایہ ہمارے اوپر برقرار رکھ۔ اور پھر دوسرا، اے اللہ میرا باپ ابو سفیان جو ہے اس کو بھی لمبی عمر دے تاکہ میری زندگی میں باپ کا سائے سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ میرا بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو بھی لمبی عمر دے تاکہ ان کے سائے سے میری زندگی کی تکلیفوں سے محفوظ رہ جاؤں۔ یہ دعا کر رہے ہیں ہم بھی، دعا لمبی عمر کی، مولوی صاحب کی لمبی عمر، بیٹی کی لمبی عمر، ہماری دعا بھی ان کو لگ جائے 100 سال بھی۔ یہ ساری دعائیں آج علماؤں کو بڑے بڑے پروگراموں میں بھی دی جاتی ہیں۔ سوچو اپنے بچوں کو، کوئی اپنے باپ کو، کوئی اپنے دوست کو، کوئی اپنے شوہر کو، کوئی اپنی بیوی کو لمبے عمر کی دعا، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ وہاں بیوی محترمہ اپنے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی عمر کی دعا دیتی ہے، اپنے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لمبی عمر کی دعا کرتی ہیں، اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لمبی عمر کی دعا کرتی ہیں۔ نبی نے سنا اور پھر کہا، اے بیوی محترمہ، اے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سن لو، اللہ نے زندگی کا وقت کتنا ہے مقرر کر دیا، موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ یہ دعا مانگنے کے بجائے تم یہ دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہو گیا۔ میدان محشر قائم ہوگا، دنیا ختم ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور پھر میدان محشر قائم ہونے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ وہاں پر ایک ایسا شخص، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یوتا ایک یوم القیامہ، میدان محشر میں اللہ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا، سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا کا سب سے زیادہ عیش و آرام، سکون، راحت کی زندگی گزار کر گیا ہوگا۔ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کو کبھی پتہ نہیں چلا۔ پوری دنیا کا سب سے زیادہ آرام کی زندگی گزارنے والا گیا ہے، اللہ کے سامنے دن قیامت لا کر ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ کے گڑھے میں یوں ڈالا نکالا، بس یوں، پیاری مثال، ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ میں نہیں رہنا ہے، یوں ڈالا یوں نکال دیا۔ سکون کی زندگی کتنے 70-80 سال 9 سال گزار کر گیا ہے، اور سب سے زیادہ اچھی زندگی گزارنے والا، راحت کی زندگی، آرام کی، عیش و آرام کی۔ اللہ کی قسم نبی نے فرمایا، یوں ڈالا یوں نکالا، یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، دنیا میں تو کیسی زندگی گزار کر یہاں تک پہنچا، ذرا بیان کر، عیش و آرام تو کر کے آیا ہوگا نا۔ وہ بندہ کہے گا، اے رب تیری عزت کی قسم، سکون کیا ہوتا ہے، آرام کیا ہوتا ہے ہم کو پتہ نہیں، پوری زندگی کانٹوں پر چلتے ہوئے آیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یوں ڈالا یوں نکالا، پوری زندگی کا عیش و آرام بھول کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم، آرام کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہم کو۔ سوچو دوستو، آخرت کے مقابلے میں یہ کیسے ہے، اور اسی کے پیچھے ہم ریشتے جا رہے ہیں۔ پوری توانائی، پوری طاقت، پوری قوت، ایسی مبارک راتوں کی بھی اہمیت نہیں ہے دنیا کے سامنے ہمارے، بھول گیا سب کچھ۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کے حق میں دوزخ ہی لکھ دیا جا چکا ہوگا۔ کیا فائدہ دوستو، اب ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اور پھر وہ عذاب بھگتنا ہے۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر دوسرا شخص لایا جائے گا. دوسرا شخص یہ وہ شخص ہوگا جس کو دنیا کی آزمائشیوں میں ڈالا گیا. پریشانی کبھی اولاد کی، کبھی بیماری، کبھی کھانے کی، کبھی دشمن نے ستایا، کبھی مشرکوں نے ڈرایا، کبھی بدعتیوں نے طعنہ دی، کبھی توحید پہ چلنے کی وجہ سے کوئی اس کو سکون ملا نہیں. لیکن یہ ساری تکالیف کے باوجود، ساری پریشانیوں کے باوجود، ساری آزمائشوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخرت کو کبھی بھولا زندگی میں نہیں تھا، تکلیف اٹھا کر گیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی جنت کے نہر میں سے یوں ڈالا یوں نکالا. اے ابن آدم، اے آدم کے بچے کیسی زندگی، مصیبت تو بہت پڑی تھی دنیا میں وہ جھیلتے ہوئے. اے اللہ تیرے عظمت کی قسم، تکلیف کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، ہم تو کو تو پتہ ہی نہیں. پورے عیش و آرام کی شاہانہ زندگی گزار کر میں آیا. 50 60 سال 70 سال پریشانی میں روتے ہوئے پہنچا، لیکن جنت کے کیاری میں سے یوں ڈالا یوں نکالا، سب بھول گیا. دوستو تو وہاں کا معاملہ یاد کرو، دوزخ کیسی تیز ہوگی. ہم نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی سورہ حجر کی، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا حصہ اللہ تعالی نے مقرر کر دیا. 7 دروازے اور ہر حصے میں کون جائے گا، کتنی تعداد میں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر کے چھوڑ دیا. اللہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے کہ کبھی دوزخ کا دروازہ دیکھنا پڑے. اللہ بچا لے. دوستو اب یہ دروازے کی ہولناکی کیا ہوگی. اکرمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ایک گروہ، ایک جماعت، ایک وفد، ایک لشکر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا تو دیکھے گا 4 لاکھ فرشتے وہاں سے یہاں تک ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 4 لاکھ فرشتے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا وہ 4 لاکھ فرشتے جو ہوں گے ان کے چہرے اتنے ہولناک ڈراؤنے ہوں گے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی ڈراؤنی چیز انسان دیکھا ہی نہیں ہوگا. اتنا ڈراؤنا، اور ایک دم سیاہ کالے کلوٹے، اور ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. وہ کسی پر کسی طرح رحم کھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اور ان کی ہائٹ جو جسامت ہوگی، ایک طرف سے اگر پرندہ اڑا اس کندھے سے اس کوے سے لے کر اس طرف پہنچنے میں تو 2 مہینہ لگ جائے گا. اڑتے 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 60 دن میں اس طرف سے اس طرف پہنچیں گے وہ، اور پھر آگے بڑھیں گے. 19 فرشتے اور ہیں. ان کے جسم کی جو حالت، جو کیفیت ہے اس طریقے سے ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے سے تیز ترار سواری کو دوڑانا چاہے کوئی شخص اور اس طرف پہنچنا چاہے تو 70 سال سفر کرتے ہوئے چلا جائے گا، لیکن 70 سال کے بعد ادھر بھی مشکل سے پہنچے گا. ایسے جسم ہوں گے ان فرشتوں کے. اور ایک دروازہ، ایک پٹ سے اگر کوئی ڈھکیل دیا جائے، اب یہ دروازہ ہے، اگر ایک آدمی کو تیزی سے دھکا دیں تو اس طرف کتنی دیر میں پہنچے گا؟ 1 سیکنڈ میں، 2، چلو 5 سیکنڈ لے لو. لیکن وہاں ایک طرف سے اگر کوئی ڈھکیل دے تو پہنچتے 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 500 سال لگ جائیں گے. اتنے بڑے بڑے
لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. دوزخ کے 7 دروازے اور ہر دروازے سے کتنے لوگ جائیں گے, کون جائیں گے, اللہ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے. اللہم احفظنا, اللہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. مختصر وقت میں اب انہیں 7 دروازوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اور کون سے درجے میں کون لوگ جائیں گے, بڑے اختصار کے ساتھ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک درجے کا, ایک دروازے کا نام جہیم ہے. جہیم کے معنی بھڑکتی ہوئی آگ. جب آگ, ہم کہتے ہیں آگ بھڑک رہی ہے, یعنی ایسی تیز ہے کہ اس کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, اتنی تیز ترار گرم ہے اور جوش مار رہی ہے. جہیم. اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں کہا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. جہنم دیکھنے والوں کے سامنے ہوگی, لوگ دیکھیں گے جہنم کو. اب صرف کیا کافر دوزخی دیکھیں گے؟ نہیں. مفسرین کہتے ہیں دوزخی دیکھیں گے جو پہلے سے ڈرتے, کانپتے, لرزتے, چیختے, چلاتے, روتے ہوں گے, پناہ مانگتے ہوں. لیکن ایمان والے دیکھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ ہمیں نیک توفیق دیا, تو عمل کی, اس سے آج تو ہم کو اس عمل کے وجہ سے اس دوزخ سے بچا دیا, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. دیکھیں گے سب. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. اب اس میں کون لوگ داخل کیے جائیں گے؟ قرآن نے آگے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَى. سرکش لوگ, سرکشی کرنے والے. سرکشی کا مطلب تو ظلم جبر کرنے والے, جابر, ظالم, یا یوں سمجھ لیا یہ سرکش, سر کو پھلانے والا. مطلب یہ ہے ہماری زندگی کے لیے اللہ نے ایک اصول بنایا, ایک قانون بنایا, ایک دستور بنایا, ایک دیوار بنایا کہ اس کے اندر رہنا, اس کے باہر نہیں جانا. اب اس دیوار, اس اصول کے اگر کوئی فلان کر چلا جاتا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ سر کش. فَأَمَّا مَنْ طغى. اس جہیم نام کے دروازے میں داخل کون ہوں گے؟ جو سرکشی کرنے والے ہوں گے. اور دوسرے وآثر الحیات الدنیا, جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا آخرت کی زندگی پر. دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا, دنیا کے عیش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولا, مکاری بھی کیا, چوری بھی کیا, بدکاری بھی کیا, لوٹ مار بھی کیا, مقدمے کیسوں سب کچھ کیا, دنیا کو ترجیح دیا, آخرت کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسے لوگوں کو جہیم کے دروازے سے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ محفوظ رکھے دوستو. نمبر 1. نمبر 2 حطامہ. حطامہ یعنی توڑ پھوڑ دینے والی, چکنا چور کر دینے والی. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. ہرگز نہیں, حطامہ توڑ پھوڑنے والی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. اور اس کے ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تم کو اندازہ نہیں ہے حطامہ کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. یہ حطامہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی.
اس آگ کا معاملہ یہ ہوگا التی تطلع علی الافئدہ، دنیا کی آگ ہے، انسان کو لگا دو، جلتے جلتے دل تک نہیں پہنچتی، دل کے پاس پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ دے۔ لیکن یہ تکلیف دینے والی ایسی آگ ہوگی، ایسی آگ ہوگی، ایسی جلاتے جلاتے دل پر پہنچ جائے گی، جلائے گی، انسان تڑپے گا، موت موت پکارے گا، اس کے نزدیک وہاں پر سب سے محبوب قیمتی چیز اگر کوئی ہوگی تو موت ہوگی۔ دنیا میں سب سے ناپسندیدہ چیز موت تھی، لیکن وہ آگ حطمہ جو جلا رہی ہے، اس آگ کی ہولناکی نے، اس کی گرمی نے، اس کے تکلیف نے اس کے نزدیک موت کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز بنا دیا ہے۔ کیسی آگ؟ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کو کمرے میں بند کر دیا جائے گا، اور پھر میخ کیل، دنیا کی کیل نہیں، میخ، بڑے بڑے ستون ہوگے، اس ستون میں بیڑیوں سے ان دوزخیوں کو باندھ دیا جائے گا، اور دوزخ کو ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا، نہ دروازہ ہوگا، نہ کھڑکی ہوگی، نہ دیوار کمزور ہوگی، نہ بیڑی کمزور ہوگی، نہ میخ کمزور ہوگی کہ توڑ لے اس کیل کو، میخ کو، یا کہ اس بیڑی کو، یا کہ دیوار کو، یا کہ کھڑکی کو، اور بھاگ جائے۔ نہیں بھاگ سکتا۔ یہ ہے حطمہ۔ اب کون سے گناہ والے اس میں جائیں گے؟ اللہ نے اس آیت سے پہلے خود کہہ دیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ یہ گناہ اللہ کی نارا جو لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ جرم والے اس حطمہ دروازے سے داخل کیے جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو مرد عورت غیبت کر لیتے ہوئے، برائیاں پھیلاتے ہوئے لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں، یہ گناہ کرنے والے اس دروازے سے داخل کیے جائیں گے۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، تیسرے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مال کو کمایا اور گن گن کر جمع کر کے رکھا، اور یہ سوچا یہ مال ہمیشہ رہے گا، اگر مال ہمیشہ ہمارے پاس ہے تو دنیا بھی ہماری ہے، جس کو چاہے ظلم کر سکتے، جس کو چاہے دبا سکتے ہیں، جس کے چاہے عزت کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں، کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ حکومت بھی خرید لیں گے، پولیس بھی خرید لیں گے، وزیر اعلیٰ کو بھی خرید لیں گے، سمجھ لیا کہ مال ہی سب کچھ ہے۔ الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده، مال کو جمع کیا اور سمجھا کہ یہ مال ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور یہ مال ہمارے کام آئے گا۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے یہ تین کام کیے ہوں گے، عیبوں کو تلاش کیا ہوگا لوگوں کے، اور غیبت کر کے لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑایا ہوگا، اور مال جمع کر کے رکھا ہوگا، جو چاہوں گا کر لوں گا، اس مال پر فخر کیا ہوگا، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے لوگوں کو دوزخ کے درجے حطمہ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر یہ گناہ ہو گئے ہیں تو یہ رات میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے کھول رکھا ہے، معافی تلافی کر لیں دوستو ہم لوگ۔ نمبر 3، حاویہ۔ حاویہ کے معنی گہری کھائی۔ شاید اسی دوزخ کے گڑھے دروازے کا تذکرہ ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے درمیان ایک آواز سنائی دی،
آپ نے پوچھا کیسی آواز سے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بڑی چٹان ہے، پتھر ہے کہ آج سے 70 سال پہلے اس پتھر کو دوزخ میں داخل کیا گیا تھا۔ جب سے گر رہا تھا، گرتے گرتے آج دوزخ کے تہہ میں پہنچا ہے، جس کے پہنچنے کی گرنے کی آواز یہاں ہم نے سنائی، ہم کو سنائی دی ہے۔ ہاویہ، یہ ہاویہ گہری کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کے معنی ماں کے ہوتے ہیں۔ ہاویہ کی ماں، گہری کھائی کی ماں۔ اس کا مفسرین نے 2 مفہوم بیان کیا ہے اور دونوں ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، اگر اس کو ڈراؤ، اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کتنی بھی تکلیف ہو جب ماں کی گود میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی وہ اصل جگہ ہوتی ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اپنے منزل تک، اپنے مقام تک پہنچ گیا۔ تو اسی طریقے سے جو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اس میں ڈالا جائے گا، گویا وہ اپنے مقام تک، ایسے لوگوں کا یہ مقام تھا اس لیے پہنچ گیا۔ ایک مفہوم۔ دوسرا، اس کے معنی دماغ کے بھی ہیں، عقل کے بھی ہیں۔ جو بڑے عقل مند ہوشیار ہوتے ہیں لیکن رب کے نافرمان ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو سر کے بل جب داخل پھینکا جائے گا تو اب اس طرف وہ اس گڑھے میں پہنچیں گے۔ اس لیے کہا گیا فَأُمُّهُ ہاویہ وما ادراک ما ہی، اتنا ہولناک یہ منظر ہے کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، شعور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کتنی خطرناک گہرائی ہے۔ یہاں کا عذاب نار حامیہ، گرم آگ ہے وہ۔ اب کون سے جرم کرنے والے اس میں داخل کیے جائیں گے؟ اس کے پہلے کی آیت میں اللہ نے ان گناہوں کا ذکر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہاں پر ترازو لگے گا، میزان لگے گا، ناپ لگے گا۔ اب ایک ترازو کے پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں گناہ۔ جس شخص کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو خوشنما زندگی، عیش و آرام کی زندگی اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لوگوں کے جب اعمال وزن کیے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا ترازو پلڑا ہلکا پڑ جائے گا اور برائیوں کا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا وزندار۔ اللہ نے کہا فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کھائی میں، دوزخ کے اس طبقے میں، دوزخ کے اس دروازے کے تحت اس کو دوزخ کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اب ہم خود اس آیت کو اپنے لیے آئینہ بنائیں، ہم سوچیں زندگی میں ہم اعمال زیادہ اچھا کیے یا برا، وزن کیا جائے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا۔ اللہ نے تو پرچہ ایک دم آؤٹ کر دیا ہے، ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اللہ محفوظ رکھے۔ 3 ہو گیا۔ نمبر 4 سقر، وما ادراک ما سقر۔ سقر کے معنی جھلسا دینے والی، چمڑوں کو، گوشت کو جھلسا دینے والی۔ اتنی تیز آگ ہوگی
سأصلیہ سقر، ان قریب سقر میں داخل کیا جائے گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کو کیا پتا سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ چھوڑے گی اور توڑ پھوڑ کرنے والے، نہ باقی رہنے دے گی۔ مطلب یہ ہے نہ جینے دے گی اور نہ مرنے دے گی۔ لا تبقی ولا تذر، اتنی خطرناک آگ ہوگی۔ اب کون سے گناہ کرنے والے اس میں داخل ہوں گے؟ اللہ نے پہلے اس آیت کے جن لوگوں کے سامنے رب کا قرآن آیا، رب کے قرآن کی آیتیں آئی، انہوں نے اس کو سنا، اس کو دیکھا، اس کو پڑھا، غور و فکر کیا، لیکن غور فکر کرنے کے بعد بھی منہ پھیر لیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، ان لوگوں کو اللہ کہہ رہا سأصلیہ سقر، دوزخ کے اس طبقے میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کافر لوگ ہوں گے۔ اور دوسرے اور چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے، جنتی لوگ آواز سنیں گے اور تھوڑا جھانک کر دیکھیں گے تو بہت سے دوست، بہت سے رشتہ دار، بہت سے جان پہچان والے، عزیز قریب، کھانے پینے والے، ہم پیالہ، ہم نوالا، ہم سفر، اس میں جلتے ہوں گے، چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے۔ اب یہ جنتی لوگ اپنے پہچان والوں سے جو دنیا میں دوستانہ تھا، رشتہ داری تھی، عزیز قریب تھے، کھیلنے کودنے میں ساتھ تھے، ہم سفر تھے، ہم پیالہ تھے، ہم نوالا تھے، اب ان کو پہچانیں گے تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، آخر وجہ کیا ہے یہ سقر میں آج تم رو رہے ہو، چیخ پکار کر رہے ہو، اتنے سخت عذاب میں پڑے ہو؟ ما سلککم فی سقر، میرے بھائیوں غور کرو، جواب کیا دیتے ہیں؟ کہیں گے لم نک من المصلین۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن دوست سے بات کرتا رہا، میں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کو بڑا نہیں سمجھا، بلکہ کاروبار کو بڑا سمجھا ہے، فون پہ لگا ہوا تھا، موج مستی میں تھا، بستر پہ سویا ہوا تھا، کاروبار میں لگا ہوا تھا۔ لم نک من المصلین، امام صاحب پڑھا رہے تھے، لوگ پیچھے ٹھہرے تھے، لیکن ہائے میری بدبختی، اس مصلی میں، ان نماز پڑھنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ یہ وجہ ہے سقر ٹھکانے میں آنے کی۔ لم نک من المصلین۔ اور دوسرے کچھ لوگ اور ہوں گے جان پہچان کے، تم تو نمازی تھے نا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ نے ہم کو دیا تھا، خوب بھاری بھاری کپڑے پہنے ہیں، عید کی تیاری میں اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر لاکھوں روپے ہم نے خرچ کیا، لیکن رشتہ دار میں غریب تھا، پاس پڑوس میں غریب تھا، اللہ کی راہ میں بار بار ہم سے سوال کیا گیا، غریب مانگتا رہا، اپنی مجبوری کا ذکر کرتا رہا، اپنی بھوک کا تذکرہ کرتا رہا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، لیکن ہم نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا۔ یہ وجہ ہے اس دوزخ میں آنے کے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اور کچھ لوگ ہوں گے اس دوزخ میں، جان پہچان والے، رشتہ دار، عزیز قریب، دوست و احباب، ان سے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فلاں جگہ لوگ بیٹھے تھے، آئی پی ایل چل رہا ہے، جب تک دیکھے مزہ آتا، ہٹ جاؤ، کچھ ملنے والا ہے دین کا، دنیا کا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، رات کی نیند کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا،
باپ کی بات کو نہیں مانا، ماں کی بات نہیں مانا، بچوں کا خیال نہیں کیا، اللہ کے قانون کا خیال نہیں کیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کھیلنے والے کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ میں تھا، فالتو بات کرنے والے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ کے محفل میں ہم نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ ہم نے نمازیوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا، جس کے وجہ سے آج اس دوزخ میں جل رہے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ مولوی صاحب نے سمجھایا تھا، دوست بھی سمجھایا تھا، قرآن کو بھی سنایا تھا، حدیث کو بھی سنایا تھا، ان چیزوں کو چھوڑ دو، لیکن نہیں چھوڑا، جس کے وجہ سے آج عذاب کی ہولناکی میں تم مجھے چیختے چلاتے ہوئے دیکھ رہے ہو میرے بھائی۔ یہ لوگ ہوں گے جو دوزخ سقر میں پڑے ہوں گے، یہ اعمال والے۔ اللہ سے دعا کرو ان بدعمالیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ 4 ہو گئے۔ نمبر 5 لوا، کلا انہا لوا، سورہ معارج۔ ہرگز نہیں شعلہ مارنے والی آگ، نزعۃ للشوا، جو جسم کے چمڑوں کو اور گوشت کو جلا دے گی۔ نہ چہرے پہ آخرت میں چمڑا ہوگا اور نہ گوشت ہوگا، نہ جسم کے کسی حصے پہ۔ منظر دیکھنا ہے تو جا کر کسی قبر کو کھودو اور ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ لو، اس انداز میں وہاں عذاب ہوگا۔ کلا انہا لظی نزعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی۔ جرم کیا ہوگا؟ ان کو بلایا گیا نیکیوں کی طرف، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، منہ پھیر لیا حق سے، اور دوسرے مال کو جمع کیا۔ من ادبر وتولی وجمع فاوعى، بس مال، خزانہ، پیسہ 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 کرتا رہا۔ یہ دوسرا جرم ہوگا۔ تیسرا جرم ہے ان الانسان خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا۔ تھوڑی پریشانی آئی، تھوڑی مصیبت آئی، تھوڑی تکلیف آئی، تھوڑی آزمائش آئی، بڑا کچا دل تھا، بڑا بے صبرا تھا، بڑا جلد باز تھا، تکلیف آئی چیخنا۔ اللہ کے گھر کو نہیں آیا سجدہ کرنے، پہنچ گیا کہاں؟ شرک کے اڈے پر۔ اتنا بے صبرا، اتنا کچا دل، چیخ پکارا شروع، میں کیا کیا تھا، آہ بکا شروع کر دیا، گلا شکوا شروع کر دیا، شریعت کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، رسول کو بھول گیا۔ اور جب مال پہنچ گیا، بھلائی پہنچ گئی، تو کنجوسی بخیلی کرنے لگا، گھمنڈ پیدا ہو گیا، مانگو اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ جرم ہوگا جو لوگ لذا مقام سے داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی کو سوال، یبصرونہم یود المجرمون، وہاں مجرم لوگ، یہ گناہ کرنے والے جو ابھی ہم نے گنایا، یبصرونہم یود المجرمون لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی۔ یہ غلطی کرنے والے دیکھیں گے آج دوست بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب ان کی چاہت کیا، یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، اس کے لیے میں کیا نہیں کیا دنیا میں، اے اللہ اس میرے بیٹے کو لے لے اور اس دوزخ سے چھوڑ دے۔ یبصرونہم یود المجرمون لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس عذاب سے مجھے چھوڑ دے، فدیے میں میرے بیٹے کو داخل کر دے۔
اور کچھ لوگ اے اللہ میری بیوی کو داخل کر دے دوزخ میں، بیوی کہے گی شوہر کو داخل کر دے، دوست کہے گا میرے دوست کو داخل کر دے، اے اللہ میرے پورے خاندان کو داخل کر دے لیکن اس عذاب سے مجھے بچا لے۔ اللہ کہے گا کلا انہا لظا، نہیں، آج تمہارے لیے تمہارے کرتوت کے وجہ سے یہ شعلہ مارنے والی آگ ہے۔ میرے خیال سے گناہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو گناہ دیا جلد باز۔ دعا کریں دوستو ان گناہوں سے اللہ زندگی میں محفوظ رکھے۔ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 سعیر، جس کے معنی ہوتے ہیں دہکنے کے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو آگ دہک رہی ہے، خوب شباب پہ ہے، کوئی چیز اس کے اندر داخل کرو تو یوں چرمری ہو جاتی ہے، دہکتی ہوئی آگ۔ یہ کس کے لیے ہوگی؟ کون سے گناہ کرنے والوں کے لیے؟ رجوما للشیاطین وعاتدنا لهم عذاب السعیر۔ یہ سعیر کا دروازہ جو جگہ ہم نے مقرر کیا کس کے لیے؟ شیطان کے لیے ہے، شیطان کے لیے۔ اور دوسرے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی سے، جو لوگ اپنے رب سے کفر کرتے تھے، ان کے لیے یہ دہتی ہوئی آگ ہے۔ اور آگے اللہ نے تفسیر بیان کی، اور آگے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب لوگوں کو ہچکالا جائے گا تو چیخ سنیں گے جیسے گدھے چیختے ہیں، وہاں کی چیخ الگ ہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، گویا غیظ سے، غضب سے یہ دوزخ پھٹ جائے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ ایک قافلہ جماعت ہکالی جا رہی ہے، آواز سن رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، اب قریب جا رہے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کلما القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور وقالوا لو کننا، فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، قرآن بتانے والا نہیں آیا تھا، حدیث سنانے والا نہیں آیا تھا، دوزخ سے ہولناکی کا ذکر کرنے والا نہیں آیا تھا، نیکیوں کی طرف بلانے والا نہیں آیا تھا، دوزخ کے ان ٹھکانوں کا ایک ایک کر کے ذکر کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آیا تھا، آیا تھا، لیکن وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اب اعتراف کریں، کاش کہ ہم اس کی بات کو سن لیتے، کاش کہ ہم عقل والے ہوتے، عقل کا استعمال کرتے۔ نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر غور سے ہم سنتے، عقل کا استعمال کرتے، دنیا کی رنگینیوں کی طرف نہیں جاتے، دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتے، آخرت کی تیاری کر لیتے تو آج سعیر میں ہم لوگ نہیں ہوتے۔ لو کننا نسمع نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اب اللہ کہے گا فاعترفوا بذنوبہم، گویا رسولوں کا انکار کرنے والا، ہدایت کو جھٹلانے والا، قرآن کا جھٹلانے والا اب اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ آئے سنانے والے، بتانے والے، سمجھانے والے، اگر ہم نے تھوڑا سن لیا ہوتا اور عقل کا استعمال کر لیا ہوتا تو آج سعیر طبقے میں نہیں ہوتے،
اب اللہ کہے گا فاعترفوا بذنوبہم فسحقا لاصحاب السعیر. ہاں اب اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, گناہوں کو قبول کر لیا. سحقا دوری ہو, ان بدبختوں کو گھسیٹو اور دوزخ کے اندر داخل کر دو. یہ گناہ ہوگے جو اس طبقے میں سعیر میں داخل کر دیے جائیں. اللہ ان گناہوں سے بھی محفوظ رکھے. اگر ہو گیا ہے تو اللہ درگزر کر دے. اللہ وقت دیا ہے دوستو. 7واں درجہ ویل للمکذبین. ویل دوزخ کا ایک, لہا 7 ابواب, 7 دروازوں میں 7 درجوں میں ایک درجہ دوزخ کا ہے. ویل یومئذ للمکذبین. ویل کے معنی ہلاکت, بربادی. دوزخ کا ایک مقام کا نام ہے یا ایک دروازے کا نام. اس میں کون؟ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. کہا جائے گا چلو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالة صفر ویل یومئذ للمکذبین. چلو شعلہ مارنے والے آگ کی طرف. ایسے چنگاری دوزخ سے نکلتی ہوگی, 3 طرف 3 حصے میں تقسیم ہو جائے گی. دور سے دیکھنے میں ایسا معلوم ہوگا بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑے بڑے قلعے, بڑے بڑے محل ہیں. اتنی بڑی چنگاری ہوگی. لوگ جائیں گے کہ یہاں ہم کو سایہ مل جائے گا, یہاں آرام مل جائے گا, یہاں راحت مل جائے گی, یہاں سکون مل جائے گا. لیکن وہاں جائیں گے تو راحت کے بجائے اور عذاب اور گرمی ان کو ملے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج قیامت کے دن دوزخ کا ایک حصہ اپنی منڈی کو نکالے گا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے, حساب کتاب کے 40 سال پہلے یہ معاملہ ہوگا. ابھی حساب نہیں ہوا, نفسی نفسی کا عالم ہے, پریشانی کا عالم ہے. ایسے وقت میں یخرج نکالے گی دوزخ اپنی منڈی کو, اور پھر یبصران, اس کو اللہ تعالیٰ آنکھ دے گا جس سے دیکھے گی. اذنان 2 کان ہوں گے, لسان زبان ہوگی. آنکھ سے دونوں دیکھے گی, دونوں کان سے سنے گی اور زبان سے بولے گی. فرشتے سنبھالتے ہوں گے. وہ آ جائے گی اور کہے گی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کو اپنا نوالا بنا لو, ابھی اپنے اندر ان کو لے لو, اور میں ان کو ایسے پہچانتی ہوں جیسا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا تھا. ایک اس میں ظالم بادشاہ ہوگا, دوسرا تکبر کرنے والا ہوگا, اور تیسرا المصورون تصویر کھینچنے والا, نکالنے والا ہوگا. آج ڈرایا جاتا ہے یہ سب پوز مارنے کے لیے. یہ جو بے حیائی ہو رہی ہے, لوگ تصویریں اپنی نکال نکال کے واٹس ایپ پہ ادھر ادھر ہگ رہے ہیں, موت رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ان کے ان کے مٹی دور. حد تو یہ ہے بدبختی بدنصیبی, حج عمرہ کو بھی بدبختوں نے نہیں چھوڑا, وہاں بھی نکال کر اس کو ڈال رہے ہیں. سوچو, اس حدیث کو سامنے رکھو, صحیح الجامع کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. اس میں ایک جو آج تکبر بھی بہت بڑا. کیوں؟ تکبر کس کو کہتے ہیں, گھمنڈ کس کو کہتے ہیں,
فقر کس کو کہتے ہیں؟ مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا، صرف وہ بچ جائیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر، چونٹی برابر دل میں تکبر ہوگا۔ صحابی رسول ٹھہر گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو، ازار اچھا ہو، جوتا موزہ اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے کہا اللہ خوبصورت ہے، پاکیزہ، خوبصورتی کو، پاکیزگی کو، حسن کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا؟ بطر الحق غمط الناس، حق آئے انسان قبول نہ کرے۔ حدیث آتی ہے انسان قبول نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، یہ ہے تکبر کی علامات ہے۔ اور دوسرے غمط الناس، انسان خود بھی ہے، جیسے یہ ہم نطفے سے پیدا ہوئے، دوسرے بھی نطفے سے پیدا ہوئے، وہی کھاتا ہے وہ کہ اتنا قیمتی بریانی کھائے تو گو ہی بنتا، غریب روٹی سوکھی کھاتا تو پیخانہ ہی بنتا، لیکن دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتا، یہ ہے گھمنڈ، تکبر۔ گویا یہ دونوں چیزیں جس کے اندر ہوگی، نبی نے فرمایا وہ دوزخ کا منہ دیکھے گا۔ تو یہ دوزخ کہے گی جو ظالم ہے، شرک کرنے والا ہے اور جو تصویر نکالنے والا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو میں حساب کتاب سے پہلے اپنا نوالا بنا دوں۔ تو یہ ساتواں طبقہ، ساتواں دروازہ کا نام ہے ویل۔ کون لوگ اس دروازے سے جائیں گے اس مقام تک؟ وہ چیزیں ہم نے گنا دی۔ 7 دروازوں کا تذکرہ ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ، اور کس دروازے سے کون گناہ کرنے والا، جرم کرنے والا جائے گا، ہم نے قرآن سے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اب اگر یہ گناہ ہو گئے ہیں تو کیسے ان گناہوں کو دھویا جائے، کیسے اپنے آپ کو اللہ کے قریبی بنائیں، کیسے جنت کے مستحق بنائیں، کیسے ہم فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق بنیں۔ آج وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ رات کو اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ، نافرمانی، خطا، معصیت، کبر، تکبر، شرک، بدعات، رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔